السلام علیکم۔ پاک چائنا سینٹر سے ایک دفعہ پھر آپ کو جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، اور آج کیونکہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن تھا، پاکستان نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت ہیں ان کے اجلاس کی صدارت پاکستان نے کی۔ رات گئی تمام جو وزراء اعظم تھے، وزیر خارجہ، کچھ انڈیا کے وزراء خارجہ تھے اور دوسرے جو رکن ممالک اور جو مبصر ممالک کی وفد تھے وہ پاکستان پہنچے تھے، اور صبح ازبکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے بعد 10 بجے جو اجلاس ہے اس کا آغاز ہوا۔ جناح کنونشن سینٹر میں اجلاس ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پہ تمام اپنے جو معزز مہمان تھے ان کو خوش آمدید کیا۔ سب سے انہوں نے بہت اچھے ایک وے میں جا کے ان سب کو ریسیو کیا، جیسے بھارت کے وزیر خارجہ آئے تھے۔ جو بھی ریلیشن شپ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے اس کو ایک سائڈ کر کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پاکستان کا ایک گڈ امیج دیتے ہوئے ایک اچھا جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت گرم جوشی کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا انہوں نے استقبال کیا اور ان سے ہینڈ شیک بھی کیا۔ ان سے جملوں کا تبادلہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہوا، کیونکہ اس سے قبل جو انڈیا میں اجلاس ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تھے اس وقت کے جب وہ وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے ہینڈ شیک کرنے کے بجائے پہلے سے ہی جب ہمارے وزیر خارجہ انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے نمستے جو ان کا ایک وے ہے ملنے کا وہ انہوں نے فوری طور پر وہ کیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں ڈپلومیٹک جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں آپ ڈپلومیٹک جو اپنے ڈیلیگیشن کو ریسیو کرتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹک نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور پاکستان نے جو مہمان نوازی کر رہا تھا انہوں نے اپنے تمام معزز مہمانوں کا ڈپلومیٹک نارمز کے تحت بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے جو افتتاحی خطاب تھا وہ ان کی جانب سے کیا گیا، جس میں 3 اہم پوائنٹس کو اجاگر کیا گیا۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بات کی جو ایجنڈے سے ہٹ کر تھی، کیونکہ ایجنڈے میں معیشت کے اوپر بات ہونی تھی، انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بات کی، دہشت گردی کے اوپر بھی بات کی، افغان جو سرزمین ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کی، اور ساتھ انہوں نے دیگر جو چیزیں تھیں جیسے انفلیشن کے اوپر، غربت کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاک چائنا سینٹر میں، کیونکہ اجلاس ابھی اس کا جو پہلا سیشن تھا وہ کور ہو چکا ہے۔ 8 جو ایگریمنٹ سے ان پہ دستخط ہو چکے ہیں، تمام جو رکن ممالک ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور اگلی جو اجلاس ہونے جا رہی ہے اس کی صدارت روس کو ملی ہے، جس پہ وزیر اعظم نے روس کے وزیر اعظم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس کے بعد ان کو زہرانے کے لیے ان کو انوائٹ کیا، اور اب جو اجلاس کنونشن سینٹر میں ہو رہا تھا وہ اب زہرانے کے لیے چلے گئے۔ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سبین کیونکہ کیمرہ پرسن بنی ہوئی ہے تو میں کہوں گی کہ ذرا آپ کو جناح کنونشن سینٹر کے ساتھ جو یہاں پہ لنک تھا ان تمام اسکرینس کے ذریعے پاک چائنا سینٹر کو لنک کیا گیا تھا۔ یہاں پر روس کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئی ہوئی جو صحافی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، راؤنڈ ٹیبلس یہاں پہ ان کے لگائے گئے تھے تو اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ہمارے انڈین جو صحافی یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ ابھی بھی یہاں پر بیٹھ کے اس طرح سے کام کرتے ہیں اپنے، لیکن جو روس کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے صحافی تھے وہ اس وقت یہاں سے باہر نکل چکے ہیں۔ باقی جو ایران کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو ازبکستان کے ساتھ تھے اور جو دیگر ممالک کے ساتھ تھے وہ بھی ہیں، اور تمام جو فیسیلیٹیشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جن پاک چائنا سینٹر میں تو یہاں پہ فیسیلیٹیشن تمام جو فیسیلیٹیشن ہے بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ فاسٹ انٹرنیٹ سپیڈ یہاں پہ فاسٹ انٹرنیٹ بھی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکوپمنٹس کی اگر بات کریں تو بہت اچھے اکوپمنٹس بھی یہاں پہ تھی، لیپ ٹاپ سب کے لیے یہاں پہ رکھے گئے تھے، اور پرنٹرس یہاں پہ تھیں، اور اس کے علاوہ اگر پوڈ کاسٹ کسی نے کرنا تھا تو اس کے لیے بھی یہاں پر روم بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لائبریری یہاں پہ بنائی گئی تھی، اور گزشتہ روز جب تمام ڈیلیگیشن پہنچے اور پاک چائنا سینٹر میں قوالی نائٹ کا
بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں تمام جو ہمارے یہاں پہ مہمان تھے انہوں نے بھی خاصا اس قوالی نائٹ کو انجوائے کیا۔ تو ابھی جو پاک چائنا سینٹر میں ابھی بھی ہے کام، کیونکہ اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جس پہ دستخط ہوا ہے وہ اب 8 جو پوائنٹ سے اس پہ ہوا ہے، اس کے بعد ظہرانہ ہوگا، ظہرانے کے بعد پھر جو سائڈ لائن میٹنگز ہے وہ بھی ہوں گی۔ لیکن اس وقت پاک چائنا سینٹر میں جو صبح سے کوریج کر رہے تھے انڈین صحافی تھے یا دیگر تھے، وہ اب جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے اپڈیٹس تھی، ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ کل سے آپ کو تمام جو پاک چائنا سینٹر سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ایس سی او اجلاس کے حوالے سے وہ آپ کو بتا رہے تھے، مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اور آج کیونکہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن تھا، پاکستان نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت ہیں ان کے اجلاس کی صدارت پاکستان نے کی۔ رات گئے تمام جو وزراء اعظم تھے، وزیر خارجہ، کچھ انڈیا کے وزیر خارجہ تھے اور دوسرے جو رکن ممالک اور جو مبصر ممالک کی وفد تھے وہ پاکستان پہنچے تھے، اور صبح ازبکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی پاکستان پہنچ گیا۔ اس کے بعد 10 بجے جو اجلاس ہے اس کا آغاز ہوا۔ جناح کنونشن سینٹر میں اجلاس ہونا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پہ تمام اپنے جو معزز مہمان تھے ان کو خوش آمدید کیا۔ سب سے انہوں نے بہت اچھے ایک وے میں جا کے ان سب کو ریسیو کیا، جیسے بھارت کے وزیر خارجہ آئے تھے۔ جو بھی ریلیشن شپ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے اس کو ایک سائڈ کر کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پاکستان کا ایک گڈ امیج دیتے ہوئے، ایک اچھا جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت گرم جوشی کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا انہوں نے استقبال کیا اور ان سے ہینڈ شیک بھی کیا، ان سے جملوں کا تبادلہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہوا، کیونکہ اس سے قبل جو انڈیا میں اجلاس ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تھے اس وقت کے، جب وہ وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے ہینڈ شیک کرنے کے بجائے پہلے سے ہی جب ہمارے وزیر خارجہ انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے نمستے جو ان کا ایک وے ہے ملنے کا وہ انہوں نے فوری طور پر وہ کیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں ڈپلومیٹک جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں آپ ڈپلومیٹک جو اپنے ڈیلیگیشن کو ریسیو کرتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹک نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور پاکستان نے جو مہمان نوازی کر رہا تھا پاکستان، انہوں نے اپنے تمام معزز مہمانوں کا ڈپلومیٹک نارمز کے تحت بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے جو افتتاحی خطاب تھا وہ ان کی جانب سے کیا گیا، جس میں 3 اہم پوائنٹس کو اجاگر کیا گیا۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بات کی جو ایجنڈے سے ہٹ کر تھی، کیونکہ ایجنڈے میں معیشت کے اوپر بات ہونی تھی، انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بات کی، دہشت گردی کے اوپر بھی بات کی، افغان جو سرزمین ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کی، اور ساتھ انہوں نے دیگر جو چیزیں تھیں جیسے انفلیشن کے اوپر، غربت کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاک چائنا سینٹر میں، کیونکہ اجلاس ابھی اس کا جو پہلا سیشن تھا وہ اوور ہو چکا ہے۔ 8 جو ایگریمنٹس ہیں ان پہ دستخط ہو چکے ہیں، تمام جو رکن ممالک ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور اگلی جو اجلاس ہونے جا رہی ہے اس کی صدارت روس کو ملی ہے، جس پہ وزیر اعظم نے روس کے وزیر اعظم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس کے بعد ان کو ظہرانے کے لیے ان کو انوائٹ کیا، اور اب جو اجلاس کنونشن سینٹر میں ہو رہا تھا وہ اب ظہرانے کے لیے چلے گئے۔ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سبین کیونکہ کیمرہ پرسن بنی ہوئی ہے تو میں کہوں گی کہ ذرا آپ کو جناح کنونشن سینٹر کے ساتھ جو یہاں پہ لنک تھا ان تمام اسکرینس کے ذریعے پاک چائنا سینٹر کو لنک کیا گیا تھا۔ یہاں پر روس کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہوئے جو صحافی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، راؤنڈ ٹیبل سے یہاں پہ ان کے لگائے گئے تھے تو اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ہمارے انڈین جو صحافی یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ ابھی بھی یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے کام کرتے ہیں اپنے، لیکن جو روس کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے صحافی تھے وہ اس وقت یہاں سے باہر نکل چکے ہیں۔ باقی جو ایران کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو ازبکستان کے ساتھ تھے اور جو دیگر ممالک کے ساتھ تھے وہ بھی ہیں، اور تمام جو فیسیلیٹیشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جن پاک چائنا سینٹر میں تو یہاں پہ فیسیلیٹیشن تمام جو فیسیلیٹیشن ہے وہ بہت
اچھی طریقے سے یہاں پہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا. فاسٹ انٹرنیٹ اسپیڈ یہاں پہ فاسٹ انٹرنیٹ بھی دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکوپمنٹس کی اگر بات کریں تو بہت اچھے اکوپمنٹس بھی یہاں پہ تھی. لیپ ٹاپ سب کے لیے یہاں پہ رکھے گئے تھے اور پرنٹرس یہاں پہ تھیں. اور اس کے علاوہ اگر پوڈ کاسٹ کسی نے کرنا تھا تو اس کے لیے بھی یہاں پر روم بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ لائبریری یہاں پہ بنائی گئی تھی. اور گزشتہ روز جب تمام ڈیلیگیشن پہنچے اور پاک چائنا سینٹر میں قوالی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا, جس میں تمام جو ہمارے یہاں پہ مہمان تھے انہوں نے بھی خاصا اس قوالی نائٹ کو انجوائے کیا. تو ابھی جو پاک چائنا سینٹر میں ابھی بھی ہے کام, کیونکہ اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جس پہ دستخط ہوا ہے وہ اب 8 جو پوائنٹ سے اس پہ ہوا ہے. اس کے بعد ظہرانہ ہوگا, ظہرانے کے بعد پھر جو سائڈ لائن میٹنگس ہے وہ بھی ہوں گی. لیکن اس وقت پاک چائنا سینٹر میں جو صبح سے کوریج کر رہے تھے انڈین صحافی تھے یا دیگر تھے, وہ اب جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑے سے اپڈیٹس تھی, ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. کل سے آپ کو تمام جو پاک چائنا سینٹر سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ایسی اجلاس کے حوالے سے وہ آپ کو بتا رہے تھے. مزید بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.